کیا آپ کو معلوم ہے پراسٹیٹ غدود کا مسئلہ اچانک پیدا نہیں ہوتا؟ یہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، خاموشی سے اندر ہی اندر مسئلہ بناتا ہے اور انسان کو اس وقت احساس ہوتا ہے جب پیشاب کا نظام بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی پیشاب شروع ہونے میں وقت لگتا ہے، کبھی دھار کمزور ہو جاتی ہے، کبھی بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے اور کبھی رات کو نیند بار بار ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے میں ابتدا میں ہی واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو پیشاب میں رکاوٹ، زور لگانے کے باوجود مکمل اخراج نہ ہونا، بار بار حاجت یا نچلے پیٹ میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ایک ایسا آسان مگر کارآمد طریقہ بھی بتاؤں گا جو بہت سے لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پراسٹیٹ غدود آخر ہوتا کیا ہے۔ پراسٹیٹ ایک ایسا چھوٹا سا غدود ہے جو صرف مردوں میں پایا جاتا ہے اور مثانے کے بالکل نیچے موجود ہوتا ہے۔ پیشاب کی نالی اس کے درمیان سے گزرتی ہے۔ جب یہ غدود نارمل حالت میں ہو تو پیشاب کا نظام درست کام کرتا ہے، لیکن جب پراسٹیٹ آہستہ آہستہ بڑھنے لگتا ہے تو پیشاب کی نالی پر دباؤ ڈال دیتا ہے۔ یہی دباؤ پراسٹیٹ کی کمزوری، رکاوٹ اور بار بار حاجت کی بنیادی وجہ بنتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ بڑھتی عمر اس کی ایک بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے، مگر آج کل طرز زندگی بھی اس میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ دیر تک بیٹھے رہنا، جسمانی حرکت کی کمی، زیادہ مرغن اور مسالے دار غذا، شوگر، ہارمونل تبدیلیاں، ذہنی دباؤ اور پانی کم پینا، یہ سب عوامل پراسٹیٹ غدود کو متاثر کرتے ہیں۔ شروع میں علامات ہلکی ہوتی ہیں، اسی لیے اکثر لوگ اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہی مسئلہ پیشاب کے شدید بگاڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے ہومیوپیتھک علاج کی۔ ہومیوپیتھک علاج کا مقصد پراسٹیٹ کو زبردستی سکوڑنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی سوجن اور دباؤ کو آہستہ آہستہ کم کرنا ہوتا ہے۔ درست دوا اور تسلسل کے ساتھ علاج کیا جائے تو پیشاب کی روانی بہتر ہونے لگتی ہے، بار بار کی حاجت کم ہوتی ہے اور مثانے پر پڑنے والا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ پراسٹیٹ کے مسائل میں ایک نہایت اہم دوا سبال ہے۔ یہ دوا پراسٹیٹ کی سوجن کم کرنے، پیشاب کی دھار کو بہتر بنانے اور رکاوٹ کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے، خاص طور پر وہ مریض جنہیں رات کو بار بار پیشاب آتا ہے یا پیشاب شروع ہونے میں دشواری ہوتی ہے۔ دوسری اہم دوا کونیم ہے۔ یہ دوا ان افراد کے لیے مفید ہے جن کا پراسٹیٹ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور جنہیں مثانے میں دباؤ اور نچلے پیٹ میں بھاری پن محسوس ہو۔ یہ دوا غدودوں کی سختی کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اسی طرح تھوجا بعض مریضوں میں اچھا اثر دکھاتی ہے، خاص طور پر جب پیشاب کے مسائل پرانے ہو چکے ہوں اور ساتھ کمزوری یا بے چینی بھی شامل ہو۔ یہ دوا جسم کے اندرونی نظام کو متوازن کرنے میں بہت مدد دیتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہومیوپیتھک علاج فوری نتیجہ نہیں دکھاتا، مگر صبر اور تسلسل کے ساتھ یہ مسئلے کی جڑ پر کام کرتا ہے اور بہت سے مریضوں میں بڑی تبدیلی لاتا ہے۔ اب آخر میں ایک سادہ مگر احتیاطی مشورہ: زیادہ دیر تک ایک ہی جگہ بیٹھنے سے پرہیز کریں۔ روزانہ کم از کم 30 منٹ پیدل چلنے کی عادت ڈالیں۔ رات کو سونے سے پہلے زیادہ پانی پینے سے گریز کریں اور چائے، کافی اور زیادہ مرچ مسالے والی غذائیں کم کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں پراسٹیٹ پر دباؤ کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ آخر میں آپ کے لیے ایک سادہ سا سوال: کیا آپ یا آپ کے کسی چاہنے والے کو پیشاب میں رکاوٹ، کمزوری، دار یا بار بار حاجت کا مسئلہ؟ اگر ہاں تو کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بگڑنے سے پہلے سمجھ میں آ جائے اور وقت پر سنبھل جائے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو خاموشی سے اس تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں۔